چھوڑ دینے کی تشریح اپنے ذہن میں کر لیں کیا ہے. اور وہ بھی جو پچھلی کتابیں جن کے پاس آئے ان کے پاس تو چیزیں موجود ہیں. ہمیں تو لایا گیا تھا اس لیے اخرجت للناس، اس امت کو دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا. جب یہ چیز ختم ہو گئی، جب یہ ختم ہو گئی کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں، تو پھر ہمارے الگ گروپ بن گئے، ان کے الگ گروپ بن گئے، یہ دوریاں بڑھتی چلی گئی. ان دوریوں کو کچھ بڑھانے والے بھی ہیں. تو یہ اصلاح جو ہے وہ اس جگہ سے ہو. Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ. برادران کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اللہ کی طرف سے دنیا والوں کو ہدایت دینے کے لیے. دو گروہ ہوا کرتے تھے، ایک وہ جو ایمان لائے اور ایک وہ جنہوں نے سمجھنے کے بعد بھی انکار کیا یا سمجھنا ہی نہیں چاہا اپنے دنیا کے مفاد کی وجہ سے. یہ جو انبیاء پر ایمان لائے، نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو مذہب بنا لیا، مذاہب میں بدل دیا، اور دین کی غلط تشریحات، دین کو نہیں سمجھنا، اور پھر بہت سے فرقے بن گئے ان میں. یہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جب وہ قومیں بگڑتی ہیں اور وہ اپنے عقائد میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں، یہ اہل کتاب ہوتے ہیں. اہل کتاب میں بھی دو گروہ بنے. یعنی اہل کتاب کیا ہے؟ جن کے پاس اہل کتاب نہیں، بلکہ ان کو قرآن نے ایک جنرل اصطلاح استعمال کی ہے، الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی. جنہیں کتاب دی گئی ان میں بھی دو گروہ ہیں، جن میں سے ایک اہل کتاب کہلایا. جنہیں کتاب دی گئی اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت میں رسول آئے. لیکن کچھ قومیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے چیزوں میں تبدیلیاں ہوئیں، ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہیں، کہیں مجبوری میں اور کہیں جان بوجھ کر اس کے اندر تبدیلیاں ہوئیں. کتاب تو آئی ان کے پاس، رسولوں میں ایمان رکھتے ہیں کہ کون کتاب لایا، یہ لوگ اہل کتاب ہوئے. رسالت کے عقائد میں بھی گڑبڑ ہوئی لیکن رسولوں کو مانتے ہیں. اور ان میں جن کو کتاب دی گئی وہ گروہ بھی ہیں جو کتاب کا تو دعویٰ کرتے ہیں، کتاب رکھنے کا، لیکن رسالت کا تصور کھو گیا. کتاب کس نبی کے ذریعے آئی تھی یہ غائب. یہ ایمان لانے والوں میں یہ گروہ بنے جب وہ بگڑے. ایک وہ جنہیں کتاب دی گئی، پھر ان کی تقسیم ہوئی، ایک وہ جو اہل کتاب ہے، اور باقی وہ جنہوں نے رسالت کا تصور کھو دیا. کتاب کون لایا، کتاب کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ جنہوں نے نہیں مانا، انکار کیا، کبھی سمجھنے کے بعد انکار کیا اور کبھی مذاق میں اڑایا، سننا اپنی دنیا کی خواہشات کی وجہ سے سننا ہی نہیں چاہا. یہ گروہ جو انکار کرنے والوں کا تھا، اس میں بھی دو ہو گئے گروہ. ایک وہ جو مکمل انکار کرتا ہے، ایسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی نے پیدا نہیں کیا، خدا کوئی نہیں ہے، ایشور کوئی نہیں ہے. اور ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ کہہ نہیں سکتے، آخری طور پر نہیں کہہ سکتے، ثبوت نہیں مل رہے ہمیں کہ خدا ہے. اگر ثبوت ملیں گے تو مان لیں گے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو. ہمارے تو سامنے جو چیزیں ہم بس انہیں جانتے ہیں، ہم منع نہیں کر رہے، ہوگا لیکن ہمارے پاس ثبوت نہیں. یہ ایگنوسٹکس کہلائے. یہ لوگ، قرآن نے ان کا بہت ذکر کیا ہے، منکرین کا بھی بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور ایگنوسٹکس کا بھی بہت ذکر کیا ہے. تذکرہ کیا قرآن نے جگہ جگہ، بل ہم فی شک یلعبون، شک میں ہیں
کھیل تماشا انہوں نے اپنی زندگی کو اس لیے بنایا ہوا کہ شک ہے ان کو، یعنی آخری طور پہ یہ نہیں کہتے ہم جانتے ہیں کچھ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ہو بھی سکتا ہے۔ جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، اصل میں آخرت کا علم کھو گیا ان سے، بل ہم فی شک منہا، لیکن اس میں وہ لوگ ہیں کھو نہیں گیا ہے بلکہ شک میں ہیں، کھو جانے کے بعد شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف سے۔ یہ بھی آخری طور پر نہیں کہتے کہ نہیں ہوگا، اس دنیا کے بعد زندگی اور نہیں آئے گی، یہ بھی نہیں کہتے اس کی طرف سے، بل ہم منہا عمون، آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اگر آنکھیں کھولتے، اپنی عقلیں بند کی ہیں، اگر آنکھیں کھولتے تو ان کو ثبوت مل جاتے۔ اس لیے تو قرآن تو شروع سے آخر تک ثبوتوں کی بات کرتا ہے، ثبوت دیتا ہے، ثبوت مانگتا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہو ثبوت لاؤ اپنے، ان کنتم صادقین، تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ نہیں ہے یا ہمیں ثبوت لاؤ اپنے، تو ثبوت مانگتا ہے، ثبوت دیتا ہے۔ اس کے باوجود شک میں ہے، یہ وہ گروہ ہے جو شک میں ہے۔ جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ یہ موجودہ دور میں ایگنوسٹکس کہلاتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لا ادری، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو۔ تو یہ اتنے گروہ میں نے آپ کو بتائے، ان میں سے ہمارے تعلقات کس سے کس نوعیت کے ہوں اسے بھی طے کیا قرآن۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی تم اپنے دھرم پر رہو، ہم اپنے دھرم پر رہیں گے۔ بعض وہ ہیں جو منع نہیں کرتے، مذاق نہیں اڑاتے، ہاں بہت اچھی بات ہے، اپنے دھرم کی خوب پابندی کرو بھائی، سب راستے وہیں پر جاتے ہیں، تم جس راستے سے چاہے آ جانا، مذاق نہیں اڑاتے، ہم اپنے دھرم پہ رہیں گے، ہم اس راستے سے نکل جائیں گے۔ تو وہ لوگ بھی ہیں، قرآن نے ان میں سے ہر ایک کے بارے میں بات کی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ میں ہمارا رویہ کیا ہو اس کی بات کی ہے۔ میں اس حصے کو تو چھوڑ رہا ہوں ابھی، کہ جو مذاق نہیں اڑاتے، ہنسی کھیل تماشا نہیں بناتے۔ وہ گروہ جو مذاق اڑاتا ہے، ان میں وہ بھی ہیں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی کھیل انہوں نے بنا لیا ہے، تو کہا کہ انہیں چھوڑو، انہیں مت اپناؤ، ان سے فاصلہ رکھو، اس لیے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ سنجیدگی تھے، یہ نہیں کہ تمہارا کام پہنچانا نہیں ہے، پہنچایا تم نے، لیکن سنجیدگی سے لینا ہی نہیں چاہتے، ہماری ٹھیک ہے بس، تمہاری بات کو انہوں نے سنجیدگی سے نہ صرف نہیں لیا بلکہ ہنسی کھیل بنایا، مذاق اڑایا۔ اور یہ نہیں ہوتا چھوڑنے کے اندر کہ قطع تعلق کر دو، بلکہ کہا قرآن نے کہ جس محفل کے اندر یہ ہو کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس سے اس وقت تک ہٹ جانا جب تک دوسری باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس وقت تک ہٹ جانا ہے۔ بالکل مکمل قطع تعلق تو صرف ان لوگوں سے ہے جن کے بارے میں آخری درجے کا یقین ہو گیا، کہ خوب سمجھ چکے ہیں، دل ان کا مان چکا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ شدت اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد یہ طرح طرح سے ستاتے ہیں اور روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو کہا کہ بالکل قطع تعلق کر لینا، جب آخری طور پہ تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ ان کے دلوں نے مان لیا ہے لیکن اس کے بعد یہ انکار کرتے ہیں۔ باقی کسی کو ایسے چھوڑنے کو نہیں کہا، جیسے میں نے مثال دی ہے، چھوڑنے کی آیات نکال لیتے ہیں، کہا ان کو اپنا سرپرست دوست مت بنانا، گارجین فرینڈز مت بنانا۔ یہ ولی جو لفظ ہے، ان کو اولیاء مت بنانا۔ صدیق آتا ہے دوست کے لیے، ولی ہے گارجین فرینڈ، سرپرست دوست، بھائی یہی ہمارے بڑے ہیں، ان کے ساتھ میں چلیں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے مشورے تو لے لیں۔ تو یہ مت کرنا، ان کو رازدار مت بنانا۔ اب وہ گروہ جو جن کو کتاب دی گئی اور جن کو نہیں دی گئی، یا جنہوں نے کھو دی، مکمل انکار کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہتا ہے قرآن ایک ہی آیت کے اندر دونوں کو لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو مت پکڑ کے بیٹھ جاؤ، من الذین اوتوا الکتاب، ان کو اپنا اولیاء میں مت بنانا،
اپنا گارجین فرینڈ مت بنانا، یہ اعتماد مت کرنا کہ ان کے فیصلے تمہارے لیے ٹھیک ہوں گے، اس طرح کا اعتماد مت کرنا۔ کن کو؟ جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، وہ بھی، اور وہ بھی جو ٹوٹل انکار کرنے والے ہیں، کتاب کا پتہ نہیں ہے لیکن مکمل انکار کرتے ہیں، ان دونوں کو ساتھ میں لیا۔ ان میں سے کسی کو اپنا سرپرست دوست مت بنانا۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم اس نظام کی بات کرتے ہو جو اللہ کی طرف سے آیا، اس کے لیے آواز لگاتے ہو، تو وہ قرآن نے کہا کہ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایسا اس وجہ سے ہے، ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ کہتے ہیں ہم عقل کی بات کریں گے اور عقل رکھتے نہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے، بڑے بڑے جینیس ہیں۔ مقصد پر غور اگر کریں، کیوں ہے پیچھے جا رہے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، ایک وجہ سمجھ میں آئی، یہ کیوں ہو گیا، اور پیچھے گئے، یہ کیوں ہو گیا، اور دنیا میں پیچھے جاتے جاتے پہنچ گئے۔ کہا انہوں نے، اب یہ بھی ایک اسٹرانگ تھیوری ہے لیکن پھر بھی تھیوری ہے، کہ اس سے اور پیچھے پیچھے جاتے جاتے نیبیولا پہ پہنچ گئے، کہ بس وہاں سے بنیاد ایک شروع ہوئی، سب کچھ وہاں سے ہوا۔ وہ کہاں سے آیا؟ جب ایسے ہی جا رہے ہو تو وہ کہاں سے آیا؟ کہیں سے شروعات ہوئی نا۔ اب یہ صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں، کسی جگہ کوئی زلزلہ آیا، کیوں آیا؟ اب پتہ لگایا کہ کیوں آیا تھا، یہاں پر جو پلیٹس ہیں، راکس ہیں زمین کی، ان میں موومنٹ ہوا تھا، اس لیے زلزلہ آ گیا۔ ایپی سینٹر فلاں جگہ تھا، یہ بھی پتہ لگا لیا، یہ کیوں ہو گیا تھا، اس کے پیچھے پتہ لگایا کہ کیوں یہ پلیٹس جو ہیں۔ اب یہ پیچھے کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں کہ کیوں ہو گیا تھا، یہ وہ اسی تلاش میں ہے کہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اس تلاش میں۔ مقصد کیا ہے اس سب کا؟ کوئی مقصد بھی ہے، اپنی زندگی کے اندر مقصد ہوتے ہیں، یہ مقصد پر کبھی غور ہی نہیں کیا تو پھر یہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، عقل والے نہیں ہیں۔ تو پوری انسانیت کے نفع نقصان کی بات ہے، ان کی ہلاکت اور تباہی اور بچ جانے کی بات ہے، کہ یہاں پر یہ کیسے ہو رہا ہے، بس اسی تلاش میں، اور اس میں پھر بدلتی رہتی ہیں باتیں، سرا ہاتھ نہیں آتا۔ اگر بلیورز ہوتے، اگر ایمان لاتے، سمجھتے، تو پھر بہت سی چیزیں ان کو معلوم ہو جاتی، یقین کر لیتے۔ یقین جو ہے وہ کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ مقصد پر غور نہیں کرتے۔ تو کہہ قرآن نے عقل کو لایا کہ یہ چاہے جتنے عقل والے کہلاتے ہوں، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بڑی عجیب بات ہے، اچانک آپ میں سے کوئی ایک دن کہیں کسی بہت دلی کے اندر کناٹ پلیس میں کھڑا ہو اور اپنے آپ کو پائے، وہ پتہ ہی نہیں کیوں کھڑا ہے۔ اب مقصد کیا ہے وہاں پر تمہاری موجودگی کا، اس پر غور نہیں کرتے۔ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہم یہاں ہیں، بھوک لگتی ہے، بھوک کے انتظام شروع کر دیتے ہیں، جانور بھی یہی کرتا ہے، یہ ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن کیوں ہے یہاں پر، مقصد کیا ہے؟ جسے یہ نہ معلوم ہو تو بہت بڑی ہلاکت میں پڑا، بہت بڑی تباہی میں پڑا، اس لیے کہ جو کچھ کرنا شروع کر دے گا مقصد کے خلاف ہوگا، اس نے سوچا کہ شاید یہ ہوگا۔ تو دنیا میں موجودگی کے مقصد کے اوپر لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے رہتے ہیں، کسی نے بھیجا ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور مقصد بھی معلوم ہو جاتا اور ساری کڑیاں بھی جڑ جاتی۔ تو ان کا تذکرہ جو ہے وہ کیا قرآن نے۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ ایک تو یہ گروہ ہے جن کو کتاب دی گئی بگڑ گئے، دین بدل گیا، مختلف مذاہب میں تبدیل ہو گیا، اس میں وہ لوگ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے کہ دین کا کوئی تعلق ہی نہیں فرقوں سے۔ اگر سورس ایک ہے تو پھر دین ایک ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے گروہ جو ہیں جو مختلف مذاہب میں بدلے، جنہیں کتاب دی گئی تھی، یہ لوگ بنیادی چیزوں کو تو مانتے ہیں، بنیادوں کو مانتے ہیں، ایشور ہے، خدا ہے، باپ ہے، کہیں اس کا نام باپ رکھا، اسے تو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کوئی نہیں ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہتے، کرموں کا پھل ملے گا، دنیا سے جانے کے بعد ملے گا،
پھر یہی جنم لے لیں گے چاہے یہ مانتے ہوں، لیکن بنیادی طور پر اس کو مانتے ہیں کہ اعمال کا بدلہ ملے گا۔ وہ شکلیں بدل گئیں جب دین مذہب میں بدلا، اوریجنلز کو چھوڑ دیا، دوسری سورسز لینی شروع کر دی۔ یہ تصورات جو ہیں یہ بگڑ کر آئے۔ خدا کی موجودگی کو بھی مانتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں، انہیں ہم بلیورز کہتے ہیں سب کو ملا کر، کہ کم از کم اتنا ماننے والے ہیں یہ، اور وہ اعمال کا حساب لے گا، اسے بھی مانتے ہیں۔ ویلیوز کو مانتے ہیں، اقدار کو، کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، انسان اور کسی پر ظلم کرنا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، کہیں بے شرمی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب غلط ہے، انہیں مانتے ہیں۔ لیکن بس غلطیاں ہو گئی، کیسے تفصیلات میں اختلاف ہو گیا، اتنی بنیادیں تو ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ چلے آ رہے تھے لوگ، اب یہ نیا فیز آیا اس کے بعد، کہ وہ لوگ نکل کر آئے جنہوں نے ان ویلیوز کو بھی ختم کر دیا۔ جب یہ ایتھیس یا ایگنوسٹکس جو ہیں، میں ایتھیس کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ بھی ہیں ان کے اندر، ایتھیس کے اندر جو سننا ہی نہیں چاہتے کسی بھی طرح کی کوئی دلیل، پہلے سے ایک بات طے کر کے بیٹھے ہوئے کہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ وہ جو شک کے اندر ہیں، یہ تمام لوگ یہ ویلیوز کو مانتے تھے، وہ لوگ بھی ویلیوز کو اور اقدار کو مانتے تھے، کہ جو مختلف مذاہب کو ماننے والے ہیں، مذاہب بگڑ گئے، پہلے کبھی ان کے پاس جو دین آیا تھا اس کو ماننے والے تھے، بات کو بگاڑ ہو گیا، بس خالی یہ موٹی موٹی سی بنیادیں رہ گئیں بلیورز کہلانے کے لیے، کہ ماننے والے ہیں، آستک ہیں۔ یہ ویلیوز جو بگڑیں، یہ بات کو، جب یہ ہے کہ کسی اپنی کچھ دنوں تک تو اس کا اثرات باقی رہتے ہیں، یعنی کوئی کسی نے ماننا چھوڑ دیا، شک پیدا ہو گیا، تو پچھلی زندگی کے کچھ اثرات تو کچھ نسلوں تک رہتے ہیں باقی۔ جب یہ تصور ختم ہو گیا یا اسے چھوڑ دیا کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے، شک پیدا ہو گیا، جب یہ ہو گیا کہ یہاں سے جانے کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، سچ مچ بات کو ہوگا یا نہیں ہوگا، تو پھر اب تو اپنی اس دنیا کو دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے، جسے ہم جانتے ہیں، بس اسے ٹھیک کر لیں۔ جب بنیاد یہ رہ گئی تو پھر اقدار بھی بدل گئی، ویلیوز بھی بدل گئی۔ اب وہ ویلیوز کیسے بدلتی؟ انہی لوگوں میں جن کے پاس کتاب آئی، جنہیں کتاب دی گئی، ان کے پاس ویلیوز تھیں، سیاست میں تھیں، عام لوگوں میں تھیں۔ ہم نے 1960s تک کم سے کم یہ دیکھا، اس کے آخر تک، کہ ذرا سی کوئی غلطی ہوتی تھی کسی سے، وہاں منسٹریز کے اندر ان سے غلطی نہیں ہوتی تھی، ذمہ دار نہیں ہوتے تھے۔ کہیں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریلوے منسٹر استعفیٰ دے دیتا تھا، کوئی استعفیٰ طلب نہیں کرتا تھا، وہ ریزائن کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہمارے یہاں، کہ جس منسٹری کو لیے ہوئے ہیں اس کے اندر کوئی بڑا حادثہ ہوا تو وہ فوراً منسٹر ریزائن کر دیتا تھا، کوئی ریزگنیشن مانگتا نہیں تھا، اور پارٹی فوراً لے لیتی تھی ریزگنیشن، پارٹی مان لیتی تھی۔ یہ اقدار ویلیوز بدل گئی، اب جمع ہوتے ہیں۔ پہلے ان کو جو لوگ مجرم ہوتے تھے انہیں ٹکٹ نہیں دیے جاتے تھے، چاہے وہ جس پارٹی کے لوگ وہ نہیں دیتے تھے۔ اب یہی دیکھتے ہیں کہ الیکشن کون جیتے گا، اپنی طاقت سے کون جیتے گا، باہوبلی جو ہے انہیں چھانٹ چھانٹ کر کے اگر یہ جیت سکتے ہیں تو انہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں میں سیاست میں اس لیے بدلی کہ سیاست میں یہیں سے تو لوگ جاتے ہیں۔ پہلے کوئی اگر رشوت لیتا تھا تو بہت چھپ کر لیتا تھا، یہ پرانی باتیں ہیں کہ بہت چھپ کر لیتا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چل جائے، خاموشی سے لیتا تھا۔ یہ سلسلہ نہیں تھا کہ وہاں اوپر تک جا رہا ہے۔ منسٹرز اپنی ذاتی زندگی کے اندر اکثر ایسے تھے کہ ان کے پاس ان کی اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی تھی، اپنی کمائی کر لی بہت چھپ کر، چوری چوری، پہلے اس انداز میں ہوتا تھا۔ کسی کو معلوم ہو جائے یہ رشوت لینے والا ہے تو سب برا بھلا کہتے تھے کہ بہت بڑا کرپٹ ہے یہ۔ اب یہ عام بات ہو گئی، اس کے بعد ویلیوز بدل گئی نا، تو یہ عام بات ہو گئی کہ سلسلہ ہے یہ تو بڑی اوپر تک سب کو جانا ہے، یہ تو دینا پڑے گا، ٹیبل کے اوپر سے بات ہونے لگی اور سودے ہونے لگے۔ یہ ویلیوز جو تھیں، سچ بولنا سب کہتے تھے، آج بھی زبان سے کہتے ہیں، ہاں یہ اچھی بات ہے، جھوٹ بری بات ہے۔ اب وہ لوگ ہیں جو کہنے لگے کہ پاگل ہے، ہر جگہ سچ بولے گا، زندگی برباد کرے گا اپنی، جھوٹ بولنا بھی بڑا ضروری ہے، اپنی زندگی بنانا۔ کسی کہیں بھئی بڑا پاک صاف آدمی بیچارہ بڑی پریشانی اٹھا رہا ہے تو کہ احمق ہے۔ اب یہ عام ہو گئی بات، یعنی وہ اقدار ویلیوز بدل گئیں۔ جب یقین اس بات کا نہیں ہوگا کہ اس کا بدلہ ملے گا، چاہے زبان سے کہتے ہوں، کہہ رہے مانتے ہیں، لیکن یقین جب اس بات کا نہیں ہوگا تو پھر یہ ویلیوز بدلیں گی ہی، اور بدلتی چلی جائیں گی کہ یہاں دیکھ لو منافع کس چیز میں۔
تو قرآن نے ان کے بارے میں کہا ان کو تو خاص طور سے چھوڑ دینا. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، دیکھیے بڑی اہم بات ہے. اس سے پہلے میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی کہ اہل کتاب میں سے اور مکمل انکار کرنے والوں میں سے وہ لوگ جو تمہارے دین کو انہوں نے ہنسی کھیل بنا لیا ہے، تو وہ ان لوگوں کو مت پکڑ کر بیٹھو. اور پھر اس کے بعد اس گروہ کا جو ذکر کیا یہ بہت عجیب بات ہے. اس میں فرق ہے، تمہارے دین کو جنہوں نے ہنسی کھیل بنا دیا ہے، اب وہ لوگ نکل کر آئے اور قرآن نے پہلے سے کہا تھا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، اپنے دین کو، دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اپنے دین کو ہنسی کھیل بنا لیا ہے. اسے سمجھتے ہیں ہمارا دھرم ہے، اس پر تو رہتے نا، تو رہتے تھے. قرآن نے کہا پھر وہ اسٹیج آئے گی جہاں اسے کھیل تماشا بنا لیں گے اپنے دین کو. وہ صرف تماشے ہیں، کچھ نہیں ہے. اور تو جنہوں نے یہ حرکت کی وہ سیریس ہی نہیں، ذرا سے بھی سیریس نہیں. خالی اتنی بات نہیں کہ کہیں کہ تمہاری بات غلط ہے، وہ جو کچھ ان کے یہاں ان کے پاس آیا وہ اس کو بھی انہوں نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، یہ وہ ہے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا ہے. وہ خالی نام رہ گیا کہ ہمیں حساب دینا ہے یا ایسے ہو جائیں گے بعد. ارے دیکھا جائے گا جب آئے گا، ہوگا اگلا جنم تو ہوگا، لیکن جب آئے گا تو تب دیکھ لیں گے، تب سمجھ لیں گے، تب اچھے کرم کر لیں گے. تو اور یہ صرف دوسروں کے بارے میں نہیں سوچے، اپنے لوگوں میں سے کہ دنیا کی وجہ سے، اپنے دنیا کے مفاد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں آخرت ہوگی، سارے اعمال کا حساب دینا ہوگا، ہمیں جو کچھ یہاں بتایا گیا وہ نہیں کیا تو نقصان ہو. زبان سے کہتے ہیں لیکن عمل سارے وہی ہیں کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دے رکھا ہے. وہ آخری درجے کا یقین دل میں نہیں ہے، ورنہ جس جگہ یقینی نقصان ہوتا ہے انسان بچتا ہے، تو وہ یقین نہیں ہے، یقینی نقصان کی بات نہیں ہے. تو کہا کہ ان کو چھوڑ دینا، لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہا کہ ان کو یاد دہانی کراتے رہنا. وذکر بھی، چھوڑ دینے کا کسی جگہ مطلب ہی نہیں کہ قطع تعلق کر لو. جب چھوڑ دینے کے بعد کہی کہ انہیں پکڑ کر مت بیٹھو، ان کے مشورے اپنے دین اور دنیا کی جہاں پر مفاد کی امت کی بات ہو اس میں ان پر ڈیپینڈ مت کرنا، اپنے راز مت دینا انہیں. لیکن کہا وذکر بھی، اس قرآن کے ذریعے پھر یاد دہانی کرانا، پھر نصیحت کرانا. قطع تعلق تو صرف ان سے کر سکتے ہیں جن کے بارے میں خوب یہ طے ہو جائے آخری طور پر کہ ہر بات خوب اچھے طریقے سے جانتا ہے، سمجھ لیا ہے. لیکن چھوڑ مت دینا. یہ کمپیریزن ہے جتنی جگہوں پر قرآن نے دیا الگ الگ قوموں کے بارے میں. اب یہ گروہ جو جانتا ہے، جاننے کے بعد پھر اس نے جگہ جگہ مخالفت شروع کی. کم سے کم بنیادیں تو جانتے ہیں نا، ویلیوز کو جانتے ہیں، خود ویلیوز چھوڑ دیں. اسی تعلق سے یہ ہوتا تھا، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے، ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا ہے کہ جب غیر مسلم کسی کو پکڑ کے کہتے تھے، شور مچا دیتے، لوگوں کو اکٹھا کر لیتے کہ دیکھو مسلمانوں کے جھوٹ بولتا ہے. یعنی جھوٹ ان کی نظر میں برا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ تو بالکل جھوٹ نہیں بولتے، خود بولتے ہیں، دھوکے دیتے تھے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط ہے. اب وہ آرٹ ہو گیا. کامیاب زندگی جس کی ہے وہ ہے بڑا سمجھدار آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، زندگی کامیاب ہے اس کی. اب یہ ویلیوز ختم ہو گئی. یہ ویلیوز تھیں ان کے یہاں کہ جب گاؤں کے اندر عورتیں جو ہیں وہ باہر کے لوگوں کے آگے گھونگھٹ لے لیتی تھی، یہ ویلیوز تھیں. اب اس کی سٹوریز نکال لی، پہلے تو ختم کیا خود، اور اس کے بعد شرم و حیا ختم کی. یہ شرم و حیا تھی، یہاں تھی، صدیوں سے چلی آ رہی تھی. تو اس چیز کو وہ اچھا سمجھتے تھے، اگر بغیرتی سمجھتے تھے اس شرم و حیا کو چھوڑنا. اب اس کے بعد اس کی سٹوریز نکالنے کے وہ مغل جب آئے تھے تو ان کے ڈر سے انہوں نے یہ سر کے اوپر گھونگھٹ ڈالنا شروع کر دیا تھا. اس سے پہلے ہماری عورتیں تو بے حیائی سے گھومتی تھی، ایسی گھوما کرتی تھی. ورنہ اس کے بعد انہوں نے یوں کیا ان کے ڈر سے کہ اپنا جو ہے وہ غیروں سے گھونگھٹ جو انہوں نے لے لیا. ارے غیروں سے کیا، یعنی کوئی مسلمان جائے تو گھونگھٹ کر لو. کیا ہندو جاتا تھا تو نہیں کرتی تھی کیا؟ کہ یہ ہو کہ مسلمان آئے گا تو گھونگھٹ کر لیں گی، اور ہندو ہی آ رہے ہیں تو پھر وہ ایسی کھلی رہتی تھی، تب بھی وہ گھونگھٹ لیتی تھی. ان کے اسکرپچرز میں موجود ہے، ویدوں میں موجود ہے، ان کی اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے، رامائن میں موجود ہے، مہابھارت میں موجود ہے، دوسری اور کتابوں میں موجود ہے. اب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے دھرم کی بات ہی نہیں تھی. تو باتیں جب اس جگہ پر آ جائیں یہ تو انہوں نے اپنے دھرم کو ہنسی کھیل اور تماشا بنا لیا. بھئی یہ تو کرتے کہ جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا دھرم تھا اسے مانتے، مخالفت کرنے میں اسے بھی کھیل تماشا بنا لیا. اور اس پر پھر ایک بات مجھے اور کہنی تھی کہ شرم و حیا اور یہ چیزیں موجود تھیں،
آج ان کی کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، آج بھی اس پر عمل کرنے والی عورتیں موجود ہیں، لیکن دوسروں پر اعتراض کہ تمہارے شرم و حیا کے مظاہرے ہوں گے تو یہ غلط ہے، یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب بات اس جگہ تک آ گئی، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بہرحال وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں۔ میں نے پچھلے خطبے میں اس پر جو خطبہ دیا تھا اس میں ایک سہو مجھ سے ہو گیا تھا، اس کا اعلان بھی ضروری ہے، لیکن دین کا معاملہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ دین کے اندر اگر کسی جگہ ذرا سا بھی سمجھنے میں غلطی ہو تو عام طور سے زبان سے نہیں نکلتی جب تک واضح نہیں ہو جائے، لیکن انسان ہے، کہیں سلپ ہوتا ہے تو اس کا اعلان بھی ضروری ہے، اور اعلان کے بعد اس کے اوپر اللہ سے توبہ بھی ضروری ہے۔ غلطی ہوئی اور پھر اللہ نے توجہ دلا دی۔ میں نے یہ کہا تھا یہاں پر کہ سر سے دوپٹے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے سر کو ڈھکنے کا، اور نہ کسی حدیث میں۔ حدیثیں وہ ساری جو ہیں وہ صحیح ہے کہ وہ حدیثیں ساری جو ہیں وہ ان سے ہم وہ احکامات نہیں لے سکتے جسے ہم لازم قرار دیں، وہ سب ضعیف ہی نہیں، بہت زیادہ ضعیف ہیں جن کے حوالے دیے جاتے ہیں، وہ درست ہے، لیکن قرآن میں ہے تذکرہ۔ اور سہو اس وجہ سے ہوا، توجہ دلائی گئی مجھے، اور سہو اس وجہ سے ہوا کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں قرآن کے، بہت بڑی تعداد میں ہیں، کہ جن کے معنی ہمارے ہاں جو کچھ مشہور ہو گئے ہیں اصل میں پرانی عربی کے اندر یا جو قرآن جب نازل ہوا اس وقت جو معنی تھے وہ بدل گئے۔ تو وہ جو پرانی جو ڈکشنریز ہیں جو ان الفاظ کو اس ماحول کے اندر یہ لفظ کس معنی میں بولا جاتا تھا، عبادت کا مفہوم بدل گیا، شکر کا مفہوم بدل گیا، یہ ساری چیزوں کے مفہوم بدل گئے جن معنوں میں ہم سمجھتے ہیں، یہ کچھ اور ہیں، قرآن نے کچھ اور کہا تھا، صبر کا مفہوم بدل گیا، ایسی بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ تو میں خاص طور سے اس کا خیال رکھتا ہوں کہ وہاں سے اس کو لیا جائے، پھر بھی سینکڑوں الفاظ باقی ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں، اسے تو ہم جانتے ہی ہیں، اور جانتے اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم نے مختلف تفاسیر میں دے رکھا، اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے سینوں پر ڈال لیا کرو، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینوں پر بھی ڈال لیا کرو اپنی اوڑھنیوں کے آنچل۔ تو تشریح یہی ہے کہ اپنے دوپٹے جو ہیں وہ، یہ خمر لفظ جو ہے جو توجہ مجھے دلائی گئی، پھر میں نے پرانی ڈکشنریز میں جسے پہلے نہیں دیکھا تھا اسے دیکھا، تو خمر اصلاً وہ کپڑا ہوتا تھا جس سے سر ڈھکتے تھے، سینے نہیں ڈھکتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ اسی سے سینے بھی ڈھکے، یعنی دوپٹہ شال جو کچھ بھی ہو ایسے اوڑھیں کہ سر بھی ڈھکا ہو، تو خمر لفظ ہی وہی، اور کہا کہ یہ کرنا چاہیے انہیں۔ اسے صرف سر کھولنے کی بات بتایا، تفصیلات بتائیں، سورہ نور کی آیت نمبر 31 کے اندر کن کن کے آگے اجازت ہے کہ اس کی بہت زیادہ پابندی نہ ہو، ورنہ باہر نکلنے میں، اور اس میں اتنی بات ضرور ہے، اسے بھی خیال رکھیں، اس ایکسیپشن یا استثناء میں کہ کن کن کے سامنے اس زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اس میں ایک آیا وہ نسائہن، اپنی عورتوں کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی جو ہے وہ اپنی زینت کا اظہار نہیں، جس میں کہ اب یہ جیسے میں نے بتایا خمر، یہ سر ڈھکنا بھی شامل ہو گیا۔ اب یہ دوسری عورتیں کون ہیں جو استثناء دیا، باپ ہوں، بھائی ہوں، اس پر ایک لمبی تفصیل ہے، اور اس کے اندر آیا وہ بچے ہوں، اور اس کے اندر آیا وَنِسَائِهِنَّ، ایک یہ بھی آیا، اپنی عورتوں کے سامنے تو کر سکتی ہیں، غیر عورتوں سے بھی اتنا پردہ کیا جائے گا جتنے کو کہا کہ اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ غیر عورتیں کون ہیں؟ اگر اس کے الگ الگ تشریحات نسائہن کے بہت سے لوگوں نے کی ہے، لیکن اگر ہم بہت اس کو وسعت دیں تو کم از کم اتنا تو ہوگا ہماری جان پہچان کی عورتیں، یعنی خالی اپنے گھر کی نہ ہوں، لیکن یہ آخری درجے کی وسعت ہے کہ ہماری جو جان پہچان کی نہیں ان کے سامنے بھی سر ڈھکنا ضروری ہوگا۔ استثناء کے اندر یا ایکسیپشن کے اندر پھر وہ نہیں آ رہی، باقی اور ساری عورتیں نہیں آ رہی، یعنی عورتیں عورتوں کے سامنے بھی پردہ کریں، جو پردہ بھی بتایا گیا قرآن حدیث، جس میں سر ڈھکنا جو ہے وہ شامل ہے۔ تو یہ تو ایک ضروری تھی اس بات کا کہ میں بتاؤں یہاں پر اصلاح، کہ کوئی چیز اگر غلطی ہو گئی تو اس غلطی کا اعلان بھی کرو، اور اللہ نے فوراً توجہ دلائی کہ جسے ضرورت ہوتی ہے، کہا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم لگاتار کر کے تو دیکھو ہمارے راستے کی طرف آنے کی بات، ہم رہنمائی کریں گے۔ تو اگر کچھ وقتی طور پر ہوئی، لیکن میری زبان سے چونکہ جو کچھ نکلتا ہے اسے بہت سے لوگ بغیر غور کیے مان لیتے ہیں کہ صحیح ہوگا، اس لیے یہ بتانا بھی ضروری تھا کہ ایک سہو ہوا ہے اسے درست کر لیں۔ اب یہ لوگ جتنے ہیں، وہ لوگ جو خود ان کے یہاں تھا اس کے باوجود مخالفت کر رہے ہیں، یہ مخالفتیں کیوں ہوئیں اس کی ایک تفصیلات میں نے رکھی تھی کیوں ہوئی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کہا بالکل چھوڑ نہیں دینا ہے، اس کے ذریعے ان کو بتاتے رہنا ہے۔ بتائیں گے کیسے؟ بتائیں گے تو جب اچھے تعلقات ہوں گے، جب ان کے ساتھ میں حسن سلوک ہوگا۔ اگر ہم اپنے گھیٹو بنائیں کہ مسلمان عورتوں کی دوست یا لڑکیوں کی فرینڈ جو ہیں وہ ایک مسلمان ہے، ہندو لڑکیوں کا گروپ الگ چل رہا ہے، مسلمان اسٹوڈنٹس کا الگ چل رہا ہے، ہندو اسٹوڈنٹس کا الگ چل رہا ہے، محلے میں
مسلمانوں کا سرکل الگ ہے، ہندوؤں کا سرکل الگ ہے شہر کے اندر، اور یہ رابطے جتنے ختم ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی ان کو صحیح بات پہنچنا زبان سے بھی نہیں کہنا پڑتا. میں نے مثالیں دی تھی، بلکہ پریکٹس کو دیکھ کر ان کو چیزیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ چیزیں تو یہی صحیح ہیں جو یہ کر رہے ہیں ہمارے یہاں، اس لیے انکار کرنے لگتے ہیں. تو انکار کے اوپر بہت سی چیزیں مجبور کرتی ہیں. یہ گروپ وہ ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں. لفظ حجاب تو نہیں تھا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ تو ہم نے لے لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو عمل ہے سر ڈھکنے کا جو مخالفت کر رہے ہیں یہ گروہ جو ہے، اس میں کچھ ماڈرن لوگ ہیں، ایگنوسٹکس بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی جو دھارمک بھی ہیں. وہ اپنی نفرت کی وجہ سے، نفرت جو چاروں طرف پھیلی، اس نفرت کے ذمہ دار بھی ہم ہی لوگ ہیں بنیادی طور پر. یہ نوبت کس وجہ سے آئی، کیوں آئی، میں اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں. تو کم از کم یہ ہو کہ ہمارے رابطے ہوں، اور ان کو ایسے نہیں چھوڑ دینا ہے کہ ہماری بات پہنچے نہیں، زبان سے نہیں کہیں تب ملنا جلنا ہو، میل جول ہو ساتھ میں. اچھا باتوں کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہیں، ایک آدھ جملہ بھی خالی کہہ دیا. یہاں پر ایک ناصر صاحب تھے بریلی کے اندر، اس وقت وہ فلائٹ لیفٹیننٹ تھے، بعد کو پھر بہت پروموشن ہوا ان کا. تو یہاں پہ بریلی کے اندر ان کا اپنا ایک کمپلیکس ہے پورا. وہ کمپلیکس جو ہے پروٹیکٹڈ کمپلیکس ہے، جہاں باہر والے آسانی سے نہیں جا سکتے، انکوائری وغیرہ سے جاتے ہیں، وہیں پر رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری وائف جو ہیں وہ صبح کو باہر گھومنے کے لیے نکلتی ہیں واکنگ کے اوپر، یا صبح ٹہلنے کے لیے نکلتی ہیں. تو عورتوں کے گروپ بھی اپنی اپنی جگہ نکلتے ہیں اپنے کیمپس ہی میں. تو وائف ہماری نکلتی ہے تو وہ اپنا اس کے ساتھ میں ڈھک کر خالی چہرہ کھلا ہوا اس شکل میں نکلتی، اپنا گاؤن وون پہن کے. ان کے ساتھ کی دوست ملنے جلنے والی دوسرے اور آفیسرس کی لیڈیز تھیں ہندو، انہوں نے اعتراض کیا، یہ کیا ہے، تو ہمارے ساتھ میں چل رہی ہو، یہ ساتھ میں کیوں ہے، اسے ہٹاؤ. تو بات یہ ہے کہ ان سے دوستی باقی رہی، ان کے ساتھ میں نکلنا باقی رہا. انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بتایا کہ میری وائف نے جواب دیا کہ تم کپڑے اتار کر گھوم رہی ہو، آستینیں بھی نہیں ہیں، یہ بھی نہیں ہے، جو کچھ تمہارا حلیہ ہے تو یہ تو کپڑے تم نے آدھے سے زیادہ اتار رکھے ہیں، تم کپڑے اتار کر گھوم رہی ہو. اعتراض اس پر ہونا چاہیے تھا مجھے کہ یہ کیا کر رہی ہو، تم اس پر اعتراض کر رہی ہو کہ میں کپڑے ٹھیک سے پہن کر نکل رہی ہوں. وہ خاموش ہو گئی ہوں، لیکن اس سے ان کے تعلقات ختم نہیں آپس میں رہے. یہاں دیوبند کے اندر دیوبند کے راجہ صاحب نے اسلام قبول کیا. راجہ صاحب کو تو کوئی نہ دھمکی دے سکتا ہے، اور نہ یہ ہے کہ وہ ان کے پشتین ہی ان کے پاس دولت تھی، نہ کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ جب ان کو کہیں گلف کنٹری سے لا کے کسی نے پیسے دے دیے کہ اسلام قبول کر لو. ان کا ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں پی ایچ ڈی تھے، ان دونوں نے بھی ساتھ میں اسلام قبول کیا، وائف نے نہیں کیا. انہوں نے وائف سے کچھ نہیں کہا، محبت کے ساتھ میں رہتے رہے. 7 سال لگے، 7 سال بعد وائف نے بھی قبول کر لیا. ان کے ساتھ میں محبت کا سلوک ان کا جاری رہا. وہ لڑکا اور لڑکی وہاں پر وہ اس کا انتظام کرتے تھے، اپنے یہاں اپنے گھر پہ تراویح کا انتظام کرتے تھے، اور پھر باہر کے لوگ بھی آتے تھے. وائف ان کی جو ہے انہوں نے نہیں مانا تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم جیسا سمجھتی ہو ویسی رہو. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی آ گیا سمجھ میں، اس میں نہ کسی نے لالچ دی، نہ کسی نے ان کو دھمکی دی. تو وہ جو نکلتے تھے صبح ٹہلنے کے لیے، گھومنے کے لیے، گروپ نکلتا تھا ان کا، اس میں سب غیر مسلم تھے. یہ نہیں تھا کہ اب مسلمان شامل ہو گئے. ان کی وہی کمپنی رہی، اور ان کے ساتھ میں گفتگو بھی ہوتی تھی، بات چیت بھی ہوتی تھی، مختلف سوالوں کے جواب بھی ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں چلتی تھیں. تو وہ کمپنی انہوں نے نہیں چھوڑی تاکہ اس کمپنی وہ لوگ دیکھیں ان کے اوپر کچھ اچھے اثرات مرتب ہوں. وہی اچھے اثرات جو ہیں وہ گھر میں مرتب ہوئے. پہلے سے کچھ اور حسن سلوک بڑھ گیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ نے بھی بات کو سوچا اور طے کیا کچھ. بات یہ ہے کہ اسے کیوں چھوڑ دیا، یہ الگ الگ اپنے گروپ اور گھیٹو جو بنا لیے. جب تک یہ نہیں تھا اس وقت تک یہ بھی ہوتا تھا کہ مسجد میں اگر لوگ باہر آ جائیں، اخلاقی طور پر غلط ہے کہ آپ سڑکیں گھیر لیں. میں کسی اور مسجد میں پڑھیے، 2 شفٹ کر لیجئے، جب تک آپ کی اور 2 منزلہ 3 منزلہ نہیں بن جاتی. اگر نمازی زیادہ ہیں کیوں آپ کسی کے راستے گھیر رہے ہیں؟ یعنی وہ صحیح دین ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات نہیں ہے، جہاں پر کسی کے دین کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچنے لگے. جب لوگوں کو نقصان پہنچنے لگے گا، راستے گھرنے لگیں گے، چاہے وہ کانوڑیے ہوں اور چاہے وہ سڑکیں گھیرنے والے ہوں. لوگوں کو جب نقصان پہنچنے لگے تو پھر وہ دین نہیں ہے. قرآن نے دیکھا کہ نفع پہنچنا چاہیے. اگر نفع نہیں پہنچا تم سے دنیا کے انسانوں کو، تو اور جس سے بھی وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین پر وہی ٹھہرے گا، وہی باقی رہے گا جس سے دوسروں کو نفع پہنچ رہا ہے، انسانوں کو.
جب ہم نے تو یہ دیکھا کہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ میں سے اور لوگ بھی گواہ ہوں گے کہ بعض موقعوں پہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب ایسے موقع تھے کہ بھیڑ زیادہ بڑھ رہی تھی اور سڑک پر آ رہی تھی تو خود کھڑے ہو جاتے تھے دو چار ان میں سے راستے گائیڈ کرنے کے لیے، ٹریفک کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ آپ نماز پڑھیے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایٹیچیوڈ کیوں بدل گیا؟ کس وجہ سے بدل گیا؟ ٹرینوں کے اندر جگہ چھوڑ کر کھڑے رہتے تھے، یہ ایٹیچیوڈ کیوں بدل گیا؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ ہم آپ نہ اس گروہ کو چھوڑیں گے، یہ الگ الگ تفصیلات تو قرآن نے بتا دی، ان کا تذکرہ بھی کیا، ان کو بھی بتایا کہ چھوڑ دینا ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے ہیں، جنہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا ہے، جن لوگوں نے، لیکن تم نظام کی بات کرتے ہو، اس کی طرف جب آواز دیتے ہو، اس کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، لیکن نصیحت پھر بھی بتاتے رہنا قرآن کی باتیں، تو تعلق باقی رہے گا نا، یہ پھر بھی کرتے رہنا۔ تو چھوڑ دینے کی تشریح اپنے ذہن میں کرنے کیا ہے، اور وہ بھی جو پچھلی کتابیں جن کے پاس آئیں ان کے پاس تو چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ نفرتیں ہماری بہت سی ہماری اعمال کی وجہ سے، ہمارے یہ اپنی ذمہ داری کو بھولنے کی وجہ سے، ہمیں تو لایا گیا تھا اس لیے اخرجت للناس، اس امت کو دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا تھا۔ جب یہ چیز ختم ہو گئی، جب یہ ختم ہو گئی کہ ہم دوسروں کے لیے نفع بخش ہوں، تو پھر ہمارے الگ گروپ بن گئے، ان کے الگ گروپ بن گئے، یہ دوریاں بڑھتی چلی گئی، ان دوریوں کو کچھ بڑھانے والے بھی ہیں۔ تو یہ اصلاح جو ہے وہ اس جگہ سے ہو، ان کی بھی جن کے پاس پہلے کتابیں آئیں بہت آسان ہیں، ان کا پاس تو چیزیں موجود ہیں، لیکن اس نفرت کی دیوار کو توڑنا ہے، بتائیں کہ یہ ہے تمہارے پاس بھی موجود ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے یہاں پر، جو کچھ آئی وہ تم اپنے اوریجنلس کے اندر دیکھ لو۔ ان دونوں گروہوں کے اندر یہ فرق آپ نے محسوس کیا ہوگا، وہ جو بظاہر اپنے دھرم پر عمل کرتے ہیں بڑے کٹر نظر آتے ہیں، یا کٹر کہلاتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں ہم اپنے دھرم کے اوپر رہیں گے، محبت سے اگر بات کریں تو بات سنتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بہت سی باتوں پہ سر ہلا کے کہتے ہیں آپ ہی کی بات درست ہے۔ اور وہ جو سیکولر کہلانے لگے ہمارے یہاں، وہ لوگ جو یہ جو ایگنوسٹک گروہ ہے، یہ ہر ایک سے ملتے ہیں، ان کو دھرم کی بنیاد پر کسی سے کوئی کہتے دوری نہیں ہے کسی سے بھی، عام طور سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ سیریس نہیں ہے، ان کے ساتھ میں آپ جتنا کرتے رہیے جھگڑا تو نہیں ہوگا، لیکن کسی جگہ بات بھی نہیں پہنچے گی، کچھ سننے کو تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے جو استعمال کی جاتی ہے، وہ جو ان کے، لیکن ہمارا تعلق ہو، اچھا تعلق ہو، اور ہم ان کے پاس محبت سے جا سکے۔ بالکل آج جانا شروع کر دیں، آج ملنا شروع کر دیں، تو ایک دن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اپنی اس چیز کو بدلیں کہ ہم دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش نہیں رہے۔ بات اس کی نہیں ہو رہی، قرآن یہ نہیں کہتا نقصان دہ مت بننا، قرآن یہ کہتا نفع پہنچانے والے کیوں نہیں ہوں، تو ہم نفع بخش ہوں۔ ایک کچھ عرصہ لگتا ہے، ریپوٹیشن بنتی ہے، پہلے ریپوٹیشن تھی، اس کو ہم آج تک، ہم نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو آج تک یاد کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ ماحول کیوں بدلا؟ اس ریپوٹیشن کو ایک عرصہ لگا بدلنے کے اندر، اور خراب ہوتا چلا گیا۔ ایک کچھ وقت لگے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ 4 دن میں رزلٹ آنے لگیں گے، لیکن پھر دوبارہ اصلاح کی کوشش ایسے جیسے دین نے بتائی تھی پھر شروع کریں، انشاءاللہ پھر اس کے اندر بہتری ہوگی اور حالات بدلیں گے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف۔